بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمن ما استطاع في شانه كله في طهوره وترجله وتنعله۔ بخاری و مسلم، یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ، سارے کہو بھائی رضی اللہ عنہا، ام المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھی جانب یعنی دائیں جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ الایمن فالایمن، دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی ہر کام کو سیدھی جانب یعنی دائیں جانب سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ پاکی اور طہارت میں بھی، کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں، یہ تین باتوں کا فرمایا۔ ویسے ہر چیز میں کچھ چیز تقسیم فرماتے، پہلے دائیں طرف، کسی کو ہاتھ ملانا ہوتا دایاں ہاتھ، دو ہاتھ ہوتے لیکن دایاں ہاتھ ہی صحیح ملانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب قمیض وغیرہ پہنتے تو دائیں جو ہے نا دایاں بازو پہلے پہنا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو پہلے دایاں ہاتھ دایاں بازو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے تھے، اور جب کنگھی فرماتے بالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے بھی ہیں اور بالوں کو صفا بھی کیا، یعنی زلفیں بھی حضور نے رکھی ہیں اور سر کو گنجا بھی فرمایا ہے۔ تو جب زلفیں ہوتی تھیں تو اس کے متعلق بھی فرمایا کہ تین قول آتے ہیں، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نیچے شانوں تک آ جاتے تھے، کبھی تھوڑے ہو جاتے، کبھی اور تھوڑے۔ یہ جو کانوں کی لو ہے نا، یہ نیچے جو حصہ ہے گوشت کا، یہ یہاں تک اکثر یہاں ہوتے تھے، یہاں تک، جسے ہماری دل میں پہلے کہتے ہیں نا پٹے، چھتے رکھے ہوئے، پٹے رکھے ہوئے ہیں یہ۔ اور کبھی یہ اصلاح نہیں ہو سکتی جلدی، وقت گزر جاتا تو یہ بال لمبے ہوتے ہوتے زلفیں شانوں تک چلی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انور بہت خوبصورت لگتا، کالی سیاہ زلفیں، نورانی چہرہ، موٹی آنکھیں۔ حدیث میں ہے کان اکحل العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی سرمے والی تھی، سرما نہ بھی لگاؤ تو معلوم ہوتا کسی نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، سرم کی آنکھیں، اور بڑی جلال والی، بڑی شفقت والی، بڑی محبت والی حضور کی نظر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ہیں۔ تو ہر چیز میں حضور دائیں طرف پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھو نا جی، میں نے پہلے عرض کیا نا الدین و یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ اب ایک کام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے نا جی، ہے چائے پینی ہے، قمیض پہننی ہے، جرابیں پہننی ہیں، بوٹ پہننے ہیں، یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے نا۔ بائیں ہاتھ سے کرو، دائیں ہاتھ سے کرو، لیکن اگر دائیں ہاتھ سے سنت سمجھ کے کرو گے، ہر سنت کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ پانی پینا ہے نا، پیاس لگی ہے، بائیں ہاتھ میں آپ نے گلاس پکڑا، گڑ 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 کر پی گئے، یہ بھی پانی پی لیا، لیکن دائیں ہاتھ میں پکڑا، بسم اللہ پڑھی، بیٹھ کے پیا، 3 سانسوں میں پیا، کتنی سنتیں زندہ کرنے کا ثواب ملے۔ پانی اس نے بھی پیا، اس نے بھی پیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اتنی بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرماتے تو پہلے دائیں طرف ایسے اس طرف کنگھی فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو جوتا پہننے میں بھی دایاں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جوتی کے اندر داخل کرتے تھے۔ یہ تو عام حالات میں۔ مسجد میں آنے جانے کے جو آداب ہیں بھائی، آپ نے شاید سنے بھی ہوں گے، عمل بھی کرتے ہوں گے۔ فرمایا جب مسجد میں آؤ
جوتی اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالو، لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں اندر رکھو؟ دایاں۔ اب آپ نے جوتی سے بایاں پاؤں نکالا ہے، مگر مسجد میں آپ نے دایاں پاؤں رکھنا ہے، تو اس بائیں پاؤں کو کیا کرو گے؟ ماشاءاللہ، اس پاؤں کو جوتی سے نکال کر جوتی کے اوپر رکھ دو۔ یہ کام ہو گیا، سنت پر عمل ہو گیا۔ اب دایاں پاؤں جوتی سے نکال کر سیدھا مسجد کے اندر رکھ دو، دونوں سنتیں ہو گئی۔ اسی طرح جب مسجد سے نکلو تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالو، کھبا پیر، اور جوتی میں داخل کرو تو دایاں پاؤں داخل کرو۔ تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے بھائی کہ جب مسجد سے نکلو تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتی کے اوپر رکھ دو، پھر دایاں پاؤں نکال کے سیدھا جوتی کے اندر داخل کر دو۔ اس سنت پر بھی عمل ہو گیا، اس سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ یہ مشکل ہے کہ آسان ہے بھائی؟ جرابیں پہنو، پہلے دائیں جراب پہن لو پھر بائیں پہن لو۔ کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پانی چائے دودھ پیتے وقت دائیں ہاتھ سے۔ ایک مجلس میں لوگ کھانا کھا رہے تھے نا، تو ہاتھ سے کھانا کھانا بھی سنت ہے، چاول تھے یا جو بھی تھا تو اس میں ترکاری وغیرہ بھی کافی لگ گئی تھی ہاتھ سے۔ تو جب پانی آیا تو پانی جو ہے وہ گلاس چمکتا دمکتا بڑا خوبصورت گلاس تھا۔ اس بندے نے سوچا کہ یار یہ تو سارا گلاس خراب ہو جائے گا، میرے ہاتھ کے ساتھ سالن لگا ہوا ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پکڑا تو کسی نے کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پکڑو، سنت ہے دائیں ہاتھ سے۔ تو کہنے لگے جی مجھے پتہ ہے لیکن میرا دائیں ہاتھ خراب ہے، اس میں سالن لگا ہوا ہے، گلاس خراب ہو جائے گا۔ اور نے بڑی اچھی بات کی، دائیں ہاتھ سے پیو گے تو گلاس خراب ہوگا نا، بائیں ہاتھ سے پیو گے تو دل خراب ہو جائے گا۔ گلاس تو دھل جائے گا، گلاس کی کیا بات ہے، ٹیشو پیپر سے صاف کر لو ابھی صاف ہو جائے گا۔ دوسرا پینا، اندر تو صاف ہے نا، باہر خراب ہے نا، اندر تو صاف ہے نا، باہر سے ٹھیک نہیں ہے نا، باہر سے سالن لگ گیا ہے تو ٹیشو پیپر سے صاف ہو جاتا ہے، دھو لو صاف ہو جائے گا۔ لیکن بائیں ہاتھ سے پیو گے تو دل خراب ہو جائے گا، دل کا مانجنا، دل کا صاف کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اسی سے مجھے یاد آیا، یہ یاد بعض جگہ ہم نے دیکھا نا پیالیاں اٹھا کے لاتے ہیں نا، خصوصاً ہمارے طالب علم یہ بیچارے سادے ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں، میں تو ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا کہا نا بھائی 3-4 پیالیاں لے آؤ، پیالیاں دھو کے نا ان کو اندر سے پکڑتے ایسے اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک پیالی دوسری تیسری 4 پیالیاں اس طرح 4 انگلیوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو جب لے آتے تو میں نے کہا ان کو دھویا ہے کہ جی دھویا ہے۔ میں کہا تونے کو بات پہ ہاتھ پا چھڑائی سارا، پھر کیا دھویا تم نے؟ ان کو پھر دھو اور ان کو یا تو کنڈے سے پکڑو یا کسی پلیٹ کے اندر رکھ کے لاؤ، اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو۔ اندر پھر ہاتھ ڈالنے سے پینے والے کی طبیعت کے اندر ذرا انقباض آتا ہے۔ یہ صفائی ستھرائی اچھی طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ برتن دھو لیا، گلاس دھو لیا، پیالیاں دھو لی، اب ان کو اندر سے نہ اٹھاؤ۔ ایسے دیکھا ہے نا آپ نے، ایسے اندر سے 3-4 چیزیں ادھر ادھر انگلیاں ڈال کے اس کو اٹھا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ بہرحال دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے، اور آپ کو یہ چیز پسند تھی کہ ہر کام دائیں طرف۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے اس طرح دائرہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد پانی بچ گیا، پس خوردہ جھوٹا آپ کا۔ دائیں طرف ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، بائیں طرف ایک نوجوان صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ شریعت ہے نا، شریعت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے ابو بکر کی۔ فرمایا ابو بکر میں نے ساری زندگی سب لوگوں کے احسانات کے بدلے اتار دیے، تیرے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، یہ اللہ ہی دے گا۔ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دائیں طرف بیٹھے ہیں، بائیں طرف ایک جوان صحابی بیٹھا ہے۔ اب حضور کا پس خوردہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو دو، دل یہ چاہتا ہے، شریعت کہتی ہے اس کو۔ دائیں طرف وہ نوجوان بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی غلطی ہو گئی، دائیں طرف وہ جوان تھا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے اس کو دو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں یہ تھا کہ ادھر ابو بکر ہیں، بڑے درجے کا صحابی ہے، ان کا اپنا بھی شوق ہو رہا ہے۔ تو اس نوجوان سے فرمایا اگر تو کہے اجازت دے تو یہ پانی ابو بکر کو دے دوں؟ تو اس صحابی نے عرض کیا حضور حکم ہے یا مجھ سے آپ مشورہ لیتے پوچھتے ہیں؟ دیکھو یہ صحابہ کا ادب ہے، حضرت حکم ہے، اگر حکم ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہے، یا آپ مجھ سے مشورہ لیتے پوچھتے ہیں؟ فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، ویسے میں تمہیں پوچھتا ہوں۔ کہنے لگا حضور یہ تو ابو بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، میرے دل میں احترام ہے، مقام ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جھوٹا میں کسی کو بھی نہیں دیتا آپ کا جھوٹا میں ہی پیوں گا۔ حضور نے پھر اسی کو دے دیا کہ حق تمہارا بنتا ہے۔